ڈھیر تھا، لیکن وہ ایک عرصہ قبر میں گزارنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، بندے کے مرنے کے ساتھ ہی آپ کا ہی ارشاد ہے کہ انقطع عملہ، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے، نہ کوئی نیکی درج ہوتی ہے نہ کوئی گناہ درج ہوتا ہے۔ تو جب مرا تھا تو گناہوں کا ڈھیر تھا، اور جب قیامت کے دن پیش ہوگا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ جائیں گے کہاں؟ مرنے کے بعد تو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا، اجازت نہیں ہے، نیکی کرنی اس دنیا میں ہے، برزخ میں نیکی نہیں، یہ دنیا ہے فصل بونے کی۔ تو یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی کہ جب تک وہ زندہ رہا گناہ کرتا رہا، جب مرا تو نامہ اعمال میں گناہوں کا ڈھیر تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ جائیں گے کہاں؟ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات تمہاری درست ہے، سوال تمہارا ٹھیک ہے، وہ جب مرے گا گناہوں کا انبار لے کر جائے گا، جب رب کے حضور پیش ہوگا تو کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا۔ تمہارا سوال یہ ہے کہ وہ جائیں گے کہاں؟ وہ اس لیے ختم ہو جائیں گے کہ جب وہ مرا تھا اس کے لوائقین، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ داروں نے دعاؤں کا ایسا سلسلہ قائم کیا، جب بھی کسی نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، ہر بندے کی دعا کے بدلے رب نے اس کے کچھ نہ کچھ گناہ معاف کر دیے، حتیٰ کہ اس بندے کے حق میں اتنی دعائیں ہو جائیں گی کہ کرتے 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 اس بندے کے نامہ اعمال سے سارے گناہ دعاؤں کے بدلے ختم ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا دعا بہت بڑا تحفہ ہے، دعا بہت بڑا انعام ہے، دعا بہت بڑا ہدیہ ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے مانگ رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پشت کے پیچھے اس کے عدم موجودگی میں وہ پاس نہیں ہے، غائب ہے، اس کے لیے اگر ایک بندہ مومن رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دو فرشتے وہی چیز جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا میں مانگ رہا ہے، دو فرشتے اس بندے کے لیے وہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے پاک فرشتے جو دعا مانگتے ہیں وہ رب اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، تو گویا بندے نے اگلے کے لیے دعا مانگی، اپنا بیڑا پار ہو گیا۔ تو بڑا انعام ہے دعا، دعا بہت بڑا تحفہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3828، حدیث کا نمبر، کتاب ہے ابن ماجہ، فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا کو فالتو نہ سمجھو، دعا بذات خود عبادت ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان الدعاء هو العبادہ، دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3371، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا صرف عبادت نہیں، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ پھر عجیب بات ہے، دعا ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی بہت بڑے سخی سے کوئی شے مانگے تو پہلی دفعہ تو شاید وہ سخی ہے دے دے، دوسری دفعہ مانگے زیادہ سخی ہے، چلو دوسری دفعہ بھی دے دے گا، لیکن دل میں ضرور سوچے گا اگے بھی اس منگی ہے۔
اور اگر تیسری دفعہ اس بندے سے کوئی بندہ شے مانگے تو ماتھے پہ بال چڑھائے گا، زیادہ سخی ہوا تو شاید تیسری دفعہ بھی دے دے، لیکن ناپسندیدگی کے اثرات اس کے چہرے پہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ اور اگر چوتھی یا پانچویں مرتبہ مانگے گا تو وہ کہے گا یار تو نے تو ایک یہ وتیرہ ہی بنا لیا ہے۔ وہ بندہ جتنی بار بھی اس سے مانگے گا پھر اس سے ناراض ہوگا۔ تو دعا جو ہم خدا سے مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں یہ چیز نہیں ہے، فرمایا من لم یدع اللہ غضب علیہ، اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا۔ جو دعا مانگے رب اس پہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ ہے 3827۔ اب آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ دعا مانگنا اگر عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے، دعا قرب الہی کا ذریعہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ دعائیں ہیں جو عرصہ دراز سے مانگ رہے ہیں اور ہماری دعائیں رب قبول نہیں کر رہا؟ یہ سوال وہ ہے جو بڑے بڑے اولیاء سے بھی پوچھا گیا، تو ان اولیاء نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ بڑا مبنی بر حکمت۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رب سے دعا مانگے اور رب اسے قبول نہ کرے۔ قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے جناب کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چیز ہم مانگتے رہتے ہیں، عرصہ دراز سے مانگتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، آپ کہتے ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو چیز تم خدا سے مانگ رہے ہو سکتا ہے رب تمہیں وہ شے تو نہ دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری دعا رد ہو جائے۔ اگر وہ چیز بھی ہے نہیں تمہیں نہیں مل رہی تو اس کا متبادل رب ضرور دے گا، متبادل دے گا۔ اور اگر تمہیں وہ دعا اور اس کا متبادل بھی نہیں ملا تو اولیاء فرماتے ہیں پھر تم بڑے خوش بخت ہو۔ بات سننا ذرا توجہ سے، ہے دعا قبول نہیں ہو رہی اور خوش بخت؟ دعا نہ قبول ہونے میں کون سی خوش بختی ہے؟ تو اولیاء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن، بندہ مسلم جس کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے، اور جب قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نیکی کی انتہا کی ضرورت ہوگی، اس میدان میں بندہ مومن کی دنیا کے اندر مانگی ہوئی دعائیں اس کے درجے کو بلند کر دیں گی اور اس کو جنت میں پہنچا دیں گی۔ ایک اور حدیث پاک اسی عنوان پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو کچھ لوگوں کے رب درجے بلند کر دے گا۔ وہ سوال کریں گے یا اللہ جو نیکیاں ہم نے دنیا میں کی تھیں ان کے بدلے میں تو ہمیں کامیابی مل گئی، جنت مل گئی، یہ آج اچانک ہمارے درجے جو بلند ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ جو آج تمہارے درجے بلند ہوئے اس کی وجہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم اللہ سے مانگتے رہے، لیکن تمہیں دنیا میں وہ چیزیں نہ دی گئیں، رب نے آج کے دن کے لیے وہ ضائع نہیں کی، ذخیرہ رکھ لی۔ آج تمہاری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں ان کے بدلے رب نے جنت میں تمہارے درجے بلند فرما دیے۔ حضور کا اگلا جملہ بڑا قابل غور، فرمایا پھر وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، وہ کہیں گے، عرض کریں گے یا اللہ اگر یہ بات تھی تو تو نے ہماری جو دعائیں قبول کی وہ کیوں کی؟ دنیا کی زندگی تو مختصر تھی، وہ گزر گئی،
60 سال 70 سال گزرنے میں دیر نہیں لگتی. دنیا کی زندگی یہ دعائیں قبول نہ بھی ہوتی تو گزر جاتی. یا اللہ جو دنیا میں تو نے ہمارے لیے دعائیں جو ہماری قبول کی کاش وہ بھی نہ کرتا. آج ان دعاؤں کے بدلے ہمارے اور درجات جنت میں بلند ہو جاتے. تو دعا جو ہے چونکہ اہم عبادت ہے اس لیے دعا کے کچھ آداب بھی ہے. رب قبول کرتا ہے لیکن آداب ہوں تو تب. پہلی بات دعا کرنے کا ادب یہ ہے کہ ہماری دعا غفلت سے پاک ہو. غفلت سے ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور دھیان کسی اور طرف ہے. ادھر میں دعا کر رہا ہوں ادھر کوئی بندہ اندر داخل ہوا ہے میرا دھیان ادھر چلا کہ کون آیا ہے کس کام آیا ہے. اچھا اس کے ذہن میں وہ آ گیا کہ یہ اس کام کے لیے آیا ہوگا اس کا کام میں نے وہ سارا دماغ ادھر چلا گیا ادھر میرے ہاتھ اٹھے ہیں رب کی بارگاہ کی طرف. تو یہ غافل دل سے دعا مانگ رہا ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دعا کے الفاظ زبان پر ہوتے ہیں لیکن دماغ کہیں اور الجھا ہوا ہوتا ہے. دماغ منتشر ہوتا ہے. تو دعا کے آداب اگر آپ پورے بجا لائیں تو رب دعا ضائع نہیں کرتا. یا تو بعین ہی جو مانگ رہے ہیں وہ ملے گا یا اس کا بدل ملے گا یا اس کے بدلے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی اور آخرت میں درجے بلند ہو جائیں گے. اس لیے عادت ڈالو کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو رب کی بارگاہ میں. جب بندہ دعا کرتا ہے تو اندر اس کی نفسیات بول کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا حالی موالی تمہارا مالک کون ہے وہ رب العالمین ہے. اگر تمہیں یہ تعارف نصیب ہو گیا تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس رب کا بندہ ہوں اسی سے میں نے مانگنا ہے. وہی حاجت ربا ہے وہی مشکل کشا ہے وہی دعاؤں کو سننے والا ہے وہی دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے وہی دعائیں قبول کرنے والا ہے. تو بندہ جوں جوں رب سے زیادہ دعائیں مانگے گا بندے کے اندر یہ نفسیات اجاگر ہو جائیں گی کہ میرا کوئی حالی موالی ہے کائنات میں تو وہ رب کائنات ہے. تو یہ ہے کہ دعا مانگے غفلت سے پاک ہو پوری توجہ اور انابت سے دعا کرے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم نے فرمایا نمبر ہے حدیث کا 3479 فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ. پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. پھر دعا جو آپ کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے کہ دعا کیا ہے. یعنی رب سے مانگ رہے ہیں تو مانگ کیا رہے ہیں. جو چیز آپ مانگ رہے ہیں کبھی غور کیا کہیں وہ حرام تو نہیں. اگر آپ کوئی حرام شے رب سے مانگ رہے ہیں پھر دعا قبول نہیں ہوگی. جو چیزیں رب نے آپ پر حرام قرار دے دی ہے حرام نہ مانگے. پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا دعا مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو مانگ رہے ہو اس میں کسی کی قطع رحمی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے صلہ رحمی. لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑو نہیں بناؤ. اور اگر آپ کسی کی قطع رحمی کی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ فلاں فلاں آپس میں لڑ پڑے فلاں فلاں کا مقدمہ ہے عدالت میں وہ الجھ جائیں تو حضور نے فرمایا کہ دعا کے آداب میں ایک تو یہ ہے کہ ناجائز دعا نہ ہو. پھر یہ ہے کہ حرام کام کی دعا نہ ہو. پھر یہ ہے کہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو. حضور کا ارشاد فرمایا لا یزالو یستجابو للعبد ما لم یدو باسم او قطیعت رحم ما لم یستاجل. جب تک بندہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت میں جلدی نہ کرے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا رہتا ہے.
جب حضور نے یہ جملہ بولا تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ دعا میں جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کرنے کا کیا؟ یا رسول اللہ جلد بازی آپ فرما رہے ہیں کہ دعا میں جلد بازی نہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2735۔ فرمایا جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ یقولو قد دعوتو فلم ارا یستجیبو فیستقصرو عند ذالک ویدع الدعا، بندہ کہے میں نے بہت دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر نا امید ہو کر دعا چھوڑ دے، تو یہ ہے دعا میں جلد بازی کرنا۔ فرمایا چاہے قبول نہیں ہو رہی دعا مانگتا رہے۔ وہ ایک بہت بڑا مشہور قول ہے، حضرت با یزید بستامی نے فرمایا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی تو اوپر سے کوئی کھڑکی کھلے گی، کوئی سار باہر آئے گا اور تم سے پوچھے گا کون ہو، کیا چاہتے ہو۔ جب یہ بات حضرت رابعہ بصری تک پہنچی تو آپ نے بڑا ہی حیران کن جملہ بولا، آپ نے فرمایا جاؤ با یزید سے پوچھو کہ یہ کس دروازے کی بات کر رہے ہو کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی تو کھڑکی کھلے گی، کوئی سار باہر آئے گا، تم سے پوچھے گا کون ہو، کیا چاہتے ہو، کس کھڑکی کے کس دروازے کی بات کر رہے ہو؟ میرا رب تو وہ ہے جس نے کبھی دروازہ بند ہی نہیں کیا، اس کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ ادھی راتی رب دی رحمت کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ کریم ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو دروازہ بند ہی نہیں کرتا، تمہیں مانگنے کی سمجھ نہیں۔ کاش ہم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کی سمجھ آ جائے تو اللہ رب العالمین ان صرف دعاؤں کا صدقہ ہمارا بیڑا پار کر دے۔ پھر جو دعا مانگنے کے آداب ہے، ضروری آداب، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اس کا لباس بھی حلال ہو اور اس کی غذا بھی حلال ہو۔ حرام لباس پہن کر، حرام لقمہ کھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی تو وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ دعا کرنے کے لیے لباس اور غذا اور حلال کمائی ہونی چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1015۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کرتا تھکاوٹ سے چور چور ہے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے، بال بکھر گئے، گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں۔ یہ دور وہ تھا نا حضور کا دور جب یہ ہوائی جہاز نہیں تھے، یہ بسیں ویگنیں ٹرینیں نہیں تھیں اور مسافر سفر کرتے تھے پیدل، تو حضور نے فرمایا ایک بندہ دور دراز سے پیدل چلتا ہوا کعبے آئے، اس حال میں کہ دور دراز سے آیا ہے اور اس کے لباس پر گرد و غبار پڑا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ سفر کے تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہیں، اور دور دراز سے آ کے رب کے گھر آئے۔ گیا کہاں ہے؟ رب کے گھر، اور رب کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں وہ کہے اللہ کے گھر حاضر ہو کر یا رب اے میرے رب، اے میرے رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لقمہ بھی حرام ہو، اس کا لباس بھی حرام ہو، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حرام روزی سے اس کا جسم پلا ہوا ہو۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اتنی دور دراز سے گئے ہوئے جس کے بال غبار آلود ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، سفر کر کے تھکاوٹ سے چور چور رب کی بارگاہ میں اس کو پکار رہا ہے، فرمایا کھانا پینا حرام ہے، اللہ رب العالمین کبھی بھی اس بندے کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔
اب یہ بات تو ایاں ہوگی کہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور صرف 1 منٹ میں دعا کی قبولیت کا نسخہ بتا دوں کہ یہ آداب تھے دعا کے، کہ یہ آداب ان کا لحاظ رکھا جائے تو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر قبولیت دعا کا نسخہ کیا ہے؟ حضور کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جس سے پتہ چل جائے گا کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ نے نماز ادا فرما لی ہے، اوپر سے ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما۔ ہاتھ پھیرے چہرے پر، اٹھ کے جانے لگا۔ پیغمبر نے فرمایا ادھر آؤ، وہ واپس آیا، حضور نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے مسلی، مسلی کا معنی نماز پڑھنے والا، اے نماز پڑھنے والے تو نے بڑی جلدی کی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جیسے سمجھ تھی ایسے میں نے کیا، آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا آرام سے نماز پڑھو، قیام کو قیام کا وقت دو، رکوع کو رکوع کا وقت دو، قومے کو قومے کا وقت دو، سجدے کو سجدے کا وقت دو، تشہد کو تشہد کا وقت دو، آرام سے سارے اراکین پورے کرو۔ پورے کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرو، تھوڑا سا اللہ کا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم اتنا بھی نہیں، دفتر میں جلدی ہے، دکان بند کر کے آئے ہو، جلدی ہے تو آپ تھوڑا پڑھ لو یار، 10 مرتبہ پڑھ لو، تھوڑا تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کر کے پھر فرمایا مجھ پہ پڑھو درود، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرو پھر مجھ پہ پڑھو درود، اور درود پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگو۔ اس نے ایسے ہی کیا، دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پیغمبر اکرم پہ درود پڑھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تو جب، فرمایا اب مانگ، میں کملی والا دامن ہوں، میرا رب تیری دعا قبول فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3476۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارا جنازے کی ترتیب اس کے مطابق ہے، جو حضور نے اس کو بتایا نا کہ پہلے اللہ کا ذکر کرو، پھر نبی پہ درود پڑھو، پھر دعا مانگو۔ جنازے میں کیا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ ثنا، اللہ کا ذکر ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد کیا کرتے ہو؟ درود، نبی پہ درود ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اچھا ایک اور بات اسی دعا کے متعلقہ، ہمارے معاشرے کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے ہر جگہ، اس کا ذکر صرف مختصر وقت میں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ فاتحہ خوانی تو ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا پیارا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 10ویں تک یا کول شریف تک ہم بیٹھ کے فاتح خوانی بھورا، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہو، وہ تو کرتے ہیں، لیکن اگر 500 بندہ بھی بیٹھا ہے، اوپر سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا فاتحہ پڑھو یا اس نے کہا دعا مانگو، جو بھی لفظ کہے سب نے ہاتھ کھڑے کر لینے ہیں۔ آپ خود بتاؤ، آپ کا آئیڈیا میرے سے بہتر ہوگا کہ اگر 500 بندہ بیٹھا ہے، ہمارا آج کا جو معاشرہ جا رہا ہے، اس میں آپ کا دماغ کیا کہتا ہے کہ 500 بندے میں سے کتنے ہوں گے جو واقعی دعا مانگ رہے ہوں گے، اور کتنے ہوں گے جو اس انتظار میں ہوں گے وہ کس ویلے ہاتھ پھیرے تو ساڈی بھی جان چھٹے، اسی بھی ہاتھ پھیریے۔ میں بعض اوقات جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں دعا کریں، اور سارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ جب میں پھیرتا ہوں، جب سارے پھیرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے بس رفتار صاحب کی برابر تو نہیں ہے، پڑھیا کسے بھی نہیں، سارے میرے نال ہی پھیر چھڑے، کوئی تے پیڑو پھیردا یا پچھو پھیردا نا۔ بہرحال یہ ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں، میری یہ روز کی روٹین ہے، جس کول پہ بھی میں جاؤں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جس سے دعا مانگنی ہے،
چلو جس کے لیے آپ فاتحہ خوانی کے لیے گئے اس کے لوائقین نے تو آپ کو دیکھ لیا، چہرہ دیکھ لیا، زیارت کر لیا آپ کی، پتہ لگ گیا فلانا آیا ہی بھورے تھے، حاضری پہ گئی. لیکن جو حاضری اس کی بارگاہ میں ادھوری چھوڑ کے جا رہے ہو وہ رب نہیں پوچھے گا بھئی ہاتھ اٹھایا نہیں میری بارگاہ اگو پڑھیا کوئی نو. اگر آپ کو جلدی ہو، جس بندے کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے نا، فاتح خوانی میں یہ دعا پڑھ لیا کرو. اگر آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار کل شریف نہیں نہ پڑھ سکتے تو آپ فاتحہ میں یہ دعا پڑھ لیا کریں. یا ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اصالِ ثواب کوئی نہیں، تم قرآن پڑھتے ہو اس کا ثواب پہنچاتے ہو، نہیں پہنچتا. میں کہتا ہوں چلو ہمارے نزدیک تو پہنچتا ہے، تو ان کے نزدیک کیا پہنچتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دعا کا فائدہ ہے، تو آپ دعا مانگ لو، ہمارا تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. جن کا نظریہ ہے کہ اصالِ ثواب ہوتا ہے وہ فاتحہ خوانی 3 مرتبہ کول پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا لے، اور جن کا نظریہ یہ نہیں ہے، اس میں اتنی زید بازی کی ضرورت بھی نہیں ہے نا. یہ کوئی ایک ہوتا ہے عقیدہ محکم تو ایک ہوتا ہے عقیدہ ظنی. تو ظنی پہ امت کا اختلاف ہے نا، باقی عقائد پہ تو ساری امت متفق ہے جو ضروری عقائد ہے، ضروریات دین ہے. تو اگر آپ دعا کرو گے، دعا بالفرض دعا کرو گے، تو اس پہ مسلمانوں کے کسی طبقے کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تو بہتر یہی نہیں ہے کہ آپ جب سورہ فاتحہ خوانی پہ جاؤ تو آپ کو دعا کرو تو آپ پڑھو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. اس دا فائدہ نریو دی بخشش نہیں ہونی، دعا منگن آلے دے اپنے جتنے فوت ہو گئے ساریاں دی بخشش ہو جائے. تو اگر ہم یہ بات تو خلوص کیا نا، اگر آپ خلوص نیت سے دعا صرف اتنے ہی پڑھ لے اللہم اغفر لہو ورحم ہو، تے نرا ہونٹ لانے نالو تے 2 لفظ آکھنے بھی چنگے نا. میں جے گیا میں آکھا فاتحہ پڑھو تو پڑھیا میں بھی کوئی نہیں، پڑھیا اگلیا بھی کوئی نہیں، منٹ بعد ہاتھ پھیر چھڑیا. یہ دے نالو بہتر ہے نہیں بندہ 2 لفظ پڑھ لوے اللہم اغفر لہو ورحم ہو، یا اللہ یہ دی بخشش بھی فرمائی دیتے رحم کر، نہ کچھ آکھنے نالو اتنا آکھنا بھی تو صحیح ہے نا. تو حضرات محترم یہ تھا دعا کے حوالے سے آج میں نے آپ کی خدمت میں جو کچھ گزارشات پیش کی، قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ کے پاک کلام کی روشنی میں، حدیث طیبات کی روشنی میں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.